الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورۃ الکافرون ہے جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اور گزشتہ سے پیوستہ جمعہ میں نے اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی تھی. آج اسی کا تتمہ ہے. یہ سورت قرآن کریم کی مختصر سورتوں میں سے ہے اور اکثر و بیشتر مسلمانوں کو یاد بھی ہوتی ہے، نمازوں میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور حدیث میں رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں، جس کی تھوڑی سی تفصیل میں نے پچھلے بیان میں عرض کی تھی. اور حضور اقدس سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کے سے پہلے کی 2 رکعتیں جو 2 سنتیں ہوتی ہیں، ان میں عام طور سے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل واللہ احد پڑھا کرتے تھے. کبھی دوسری صورتیں بھی پڑھ لی، لیکن عام طور سے یہ 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. اور اسی طرح مغرب کے بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں ان کے اندر بھی آپ کا اکثر و بیشتر انہی 2 صورتوں کے پڑھنے کا معمول تھا. اور اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ فجر کی سنتوں میں اور مغرب کی 2 سنتوں میں یہ پڑھنا بہتر ہے. اگرچہ اتنا بھی لازم نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیشہ یہی پڑھیں اور کوئی دوسری صورت نہ پڑھیں، لیکن بکثرت پڑھنا اچھی بات ہے. اور رات کو سونے سے پہلے بھی
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، محض یاد دہانی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ مکرمہ میں وہاں کے کافر سرداروں نے یہ پیشکش کی تھی کہ اگر آپ اور ہم ایک بات پر صلح کر لیں تو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ مکرمہ میں جو تکلیفیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، ان پر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے اور ہم آپ سے صلح کر لیں گے. اور وہ یہ ہے کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کیا کریں، بتوں کی پرستش اور عبادت کیا کریں، اور ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے. یہ بات اگر آپ کو تسلیم ہو تو ہماری ساری دشمنی اور جھگڑے اور سب ختم ہو جائیں گے اور ہم امن کے ساتھ رہیں گے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے. اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی تھی جس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ قل کے معنی ہے کہہ دو، یعنی ان کافروں سے جو یہ پیشکش کر رہے ہیں صلح کی، ان سے یہ کہہ دو کہ یا ایھا الکافرون، اے کافر لوگو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن بتوں کے آگے تم سر جھکاتے ہو، جن بتوں کو تم سجدے کرتے ہو، جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس خدا کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اور آئندہ کے لیے فرمایا ولا انا عابد ما عبدتم، اب بھی نہیں کرتا اور آئندہ بھی نہیں کروں گا. میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں ان بتوں کی جن کی تم نے عبادت کی ہے. ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم آئندہ عبادت کرنے والے ہو اس ذات کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالی. لہذا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. اس دین کے اوپر کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی. یہ ہے ترجمہ اس سورت کریمہ کا اور اس کا پس منظر. میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں وہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگلے جمعہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا. پہلی بات جو اس سورت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت جو بندے کا فریضہ ہے وہ اسی وقت معتبر ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. ورنہ یہ جو فرمایا گیا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور یہ جو فرمایا گیا کہ لا تعبدون ما اعبد، کہ تم اس اللہ کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو وہ بھی مانتے تھے. مکہ مکرمہ کے جو کافر مشرک تھے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار نہیں کرتے تھے اور یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہی ہے. اس سے انہیں انکار نہیں تھا. اور قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات فرمائی گئی ہے کہ جب ان سے پوچھو وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے اگر پوچھو کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور جواب میں یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے والا مانتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو اس کائنات کا خالق اور مالک تصور کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے وجود سے انہیں انکار نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے سے انکار نہیں تھا، مالک ہونے سے انکار نہیں تھا، مانتے تھے.
اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے. بسمک اللہم، جب کوئی کام شروع کرتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. وہ لوگ جو ہیں جب کوئی کام شروع کرتے یا کوئی چیز لکھنی شروع کرتے تو بسمک اللہم، اے اللہ آپ کے نام سے ہم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اس کی عبادت بھی کرتے تھے، اور طواف کرتے تھے بیت اللہ کو اللہ کا گھر مانتے تھے. تو بظاہر عبادت تو اللہ تعالیٰ کی کرتے تھے، لیکن پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے لا تعبدون ما اعبد، جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کر رہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ باوجود کہ اللہ کو مانتے تھے پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ تم اس کی عبادت نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جن صفات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ متصف ہے تم اس طرح اس کو نہیں مانتے، اس طرح نہیں مانتے، توحید کے ساتھ نہیں مانتے، اللہ کو ایک قرار دے کر نہیں مانتے، بلکہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا تو کر دیا سارے جہان کو، ساری کائنات کو، سارے انسانوں کو، سارے جانوروں کو، سب کو پیدا کر دیا، لیکن پیدا کرنے کے بعد سارے اختیارات کچھ اپنے دوسرے دیوتاؤں کو سونپ دیے ہیں. کسی دیوتا کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ یہ لوگوں کو رزق دیا کرے گا، کسی کو یہ سونپ دیا ہے کہ یہ لوگوں کی بیماریاں دور کرے گا، شفا دے گا، کسی کو کوئی اور اختیار سونپ دیا ہے. تو اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، لیکن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد اپنے اختیارات کچھ مختلف دیوتاؤں کو سونپ رکھے ہیں، اور چونکہ ان کو سونپ رکھے ہیں لہذا ان کی بھی عبادت کرنی چاہیے تاکہ وہ ہمیں رزق دیں، تاکہ ہماری بیماری میں وہ شفا دیں، تاکہ ہمیں اولاد دیں. اس واسطے ان کی بھی عبادت کرنی چاہیے. یہ تھا ان کا عقیدہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ باوجود ہے کہ تم زبان سے یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ کو نہیں مانتے، کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کا تصور یہ پیدا کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اپنا ساری کائنات پیدا کرنے کے بعد بے اختیار ہو کے بیٹھ گیا ہے، سارے اختیارات ان دیوتاؤں کو سونپ رکھے. تو یہ اللہ کو ماننا نہ ہوا، یہ اللہ کی عبادت نہ ہوئی. اور قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا بار بار کہ جب کبھی سمندر میں گھر جاتے ہیں، کشتی میں سفر کرتے ہیں اور کشتی میں سفر کرتے ہوئے طوفان آ جاتا ہے، زبردست موجیں اٹھنے لگتی ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے اب ڈوبے اور تب ڈوبے، اس وقت ان کو اپنے دیوتا یاد نہیں آتے، اس وقت یہ اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے، یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے، ہمیں اپنے کشتی کو کنارے تک لگا دے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے اور اپنے گھر واپس آ جاتے ہیں تو پھر وہی انہیں بتوں کی پرستی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کوئی عبادت نہ ہوئی اللہ کی، نام لینا ہوا اللہ کا بے شک، لیکن اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت نہ ہوئی، کیونکہ تم نے اس کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا ہے عبادت میں دوسرے دیوتاؤں کو. اس سے جو سبق مل رہا ہے ہمیں اور آپ کو وہ یہ کہ خود ہمارے مسلمانوں میں بعض اوقات اس قسم کے عقیدے اور اس قسم کے اعمال پیدا ہو گئے ہیں کہ جو ان کافروں کے عقیدوں سے قریب قریب پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. جیسے انسانوں میں سے کسی بھی انسان کو، وہ کوئی کسی ولی اللہ کو، کسی بڑے بزرگ کو، کسی پیغمبر کو کہتے ہیں یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ مختار کل ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار سونپ دیا ہے کہ یہ ہماری مشکلات دور کرے، یہ ہماری حاجت روائی کرے، ہماری حاجتیں پوری کرے. تو وہ کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، کتنا بڑا ولی اللہ ہو، وہ ہمارے سر پر، آنکھوں پر اس کی عظمت، اس کی حرمت ہمارا فریضہ ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کے ملا دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اس کی طرف منسوب کر دینا اور اس سے مرادیں مانگنا اور اس سے کہنا کہ تو ہمارا یہ کام کرا دے، یہ اللہ بچائے
اس شرک کے پاس پہنچ رہا ہے جس کے بارے میں قرآن نے یہ فرمایا کہ لا تعبدون ما اعبد. آپ جا کر دیکھو، خاص طور پہ ہمارے جو دیہاتی علاقے ہیں ان پڑھ لوگوں کے، وہاں یہ عالم ہے کہ کسی کو اگر بیماری ہے تو شفا مانگنے کے لیے جا رہا ہے مزاروں پر، فلاں بزرگ کے مزار پر جا کے مانگوں گا کہ اے داتا مجھے بیماری سے شفا دے دے، اے داتا مجھے اولاد دے دے. اس قبروں پہ جا کر قبروں سے مانگ رہے ہیں، اور قبروں کے اندر جو قبروں میں جو بزرگ موجود ہیں ان کی عظمت، ان کی حرمت، ان کا احترام ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن ان کو وہ صفات ان کی طرف منسوب کر دینا جو خدا کی صفات ہے، جو خدا دینے والا ہے جن کا، یہ ہے جو انسان کو شرک تک پہنچا دیتا ہے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا پھر اگر تم ایسا کرتے ہو تو اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، پھر تم لا تعبدون ما اعبد، میری عبادت نہیں کر رہے، پھر وہ تو تم نے ان کی عبادت شروع کر دی. بعض اوقات اتنے کبھی چونکہ یہ سارے ہمارے ہاں جو صوفیاء کرام گزرے ہیں، حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے وہاں لاہور میں. حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے بزرگ تھے، اور ان کی عظمت، ان کی حرمت ہر مسلمان کا فریضہ ہے. تو ہم بھی کبھی ان کے مزار پر حاضر ہوئے. مزار پر کسی کے جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں جا کر ان کو سلام عرض کریں، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی کو سلام کیا جاتا ہے قبر پر جا کر تو وہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں. تو سلام کریں کسی بزرگ کو جیسے، تو وہاں یہ ایک اچھی بات ہے. اسی طرح وہاں جا کر کوئی اصحال ثواب ان کو کریں، یہ بھی اچھی بات ہے. وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی شخص دعا مانگے، ان کے درجات کی بلندی کی، ان کی مغفرت کی، اور اپنی بھی یہ بھی دعا مانگ لے، تو یہ بھی کوئی حرج نہیں. لیکن اس صاحب مزار کو دینے والا سمجھ کر کہ یہ دے گا، یہ مجھے اولاد دے گا، یہ مجھے رزق دے گا، یہ مجھے ملازمت دلوائے گا، یہ مجھے روزی دے گا، اعوذ باللہ العلی العظیم. یہی تو وہ چیز ہے جس کو مٹانے کے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. اب دیکھیے ہمارے ہاں وہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو کہا جاتا ہے داتا دربار. داتا دربار کہتے ہیں اس کو. داتا کے کیا معنی؟ داتا کے کیا معنی؟ داتا کے معنی دینے والا، یعنی یہ دینے والا ہے. تو داتا کہہ کر جب کسی بھی بڑے سے بڑے بزرگ کو جب داتا کہا جائے گا تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ دینے والا یہ ہے، اللہ نہیں بلکہ یہ دینے والا ہے. تو یہ اتنی بڑی خطرناک بات ہے جو ہمارے زبانوں پر پھیلی ہوئی ہے، داتا دربار، داتا دربار. یہ دربار ہے کس شخص کا؟ جو ہمیں دینے والا ہے، ہماری بگڑی کو بنانے والا ہے، ہماری تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے، ہماری مشکلات کو دور کرنے والا ہے. یہ بات کسی بھی اللہ کے سوا کوئی ہو، پیغمبر ہو یا نبی ہو یا ولی ہو یا صوفی ہو یا بزرگ ہو، کسی کے بارے میں بھی یہ اعتقاد رکھنا کہ یہ دینے والا ہے، یہ داتا ہے، یہ اللہ بچائے اس شرک تک پہنچا دیتا ہے جس میں یہ کافر لوگ مبتلا تھے، جس کے بارے میں فرمایا لا اعبد ما تعبدون ولا تعبدون ما اعبد. میں نہیں کر سکتا یہ کام اس کو جیسا جو تم کر رہے ہو. لیکن ہمارے معاشرے میں اللہ بچائے جہالت کی وجہ سے اگر کوئی کہے کہ بھئی میں ایک مرتبہ ایسے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر تھا، سلام کیا اور دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے. دیکھا تو لوگوں کی قطار لگی ہوئی سجدے کر رہے ہیں قبر کے اوپر، جا قبروں پر سجدے کر، میں نے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھا سجدے کر رہے تھے. میں نے ان سے کہا بھائی یہ آپ سجدے کر رہے ہو، یہ پیشانی تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے آگے جھکنے والی نہیں ہے، جھکنے کے لائق ہے.
یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بنی، آپ اس کو یہاں سجدے کر رہے ہو. کہتے جی ہمیں تو جو کچھ ملا یہیں سے ملا. تو اللہ بچائے، یہ اعتقاد رکھنا انسان کو اللہ بچائے یہ شرک کی حد تک پہنچا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی اس سے حفاظت فرمائے. ہم جہالت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ایک بزرگ ہے تو بے شک بزرگ ہے، اس بزرگ کو اگر کوئی کہے کہ ایسا نہ کرو تو کہتے ہیں بزرگوں کی توہین کر رہا ہے، بزرگوں کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. ارے بھائی بزرگوں کی تعظیم اپنی جگہ، لیکن ان کو جا کر خدا سے ملا دینا اور خدا کے برابر قرار دے دینا، خدا کی صفات ان کی طرف منسوخ کر دینا، یہی تو وہ چیز ہے جس کے مٹانے کے لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اور جس کا پورا قرآن جس کے لیے بھرا ہوا ہے. وہ لوگ جیسا میں نے عرض کیا خدا کے منکر نہیں تھے، وہ کہتے خدا نے ان کو اختیار دے دیا ہے. تو وہی بات آج اس طرح کہی جا رہی ہے، اور اس کے بارے میں لوگ ایک پورا ہنگامہ برپا ہے. لوگوں کو کسی ضرورت پیش آتی ہے، فلاں مزار پہ جا کے مانگوں گا، فلاں مزار پہ جا کے مانگوں گا. بھائی یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے اس میں ہر چیز کی حدود ہیں، ہر چیز کی حدود مقرر ہے. اب بتائیے حضور نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بزرگ، زیادہ افضل کوئی ہو سکتی ہے اس کائنات میں؟ کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. دیکھو بھائی میں جا رہا ہوں دنیا سے، تم کہیں ایسا نہ کرنا کہ مجھے میری تعریف میں اتنے مبالغے کرو، اتنا مجھے آگے بڑھاؤ جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا کر خدا کا بیٹا بنا دیا تھا، خدا کے ساتھ شریک کر دیا تھا. تو ایسا نہ کرنا کہ یہ فرمایا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کوئی دوسرا پہچان ہی نہیں سکتا. لیکن اس عظمت مقام کے باوجود، اس عظمت کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے دنیا کو بتایا کہ خدا کیا ہوتا ہے اور مخلوق کیا ہوتی. تو فرمایا کہ ولا ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے تو یہ بھی پتا نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے آخرت میں، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لہذا تم مجھے بڑھا کر خدا کے ساتھ نہ ملا دینا. یہ جب سرکار دو عالم سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں اپنے بارے میں، تو دوسرے لوگ جو کبھی کتنا ہی بڑا سے بڑا بزرگ ہو جائے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک پا کے برابر نہیں ہو سکتا. لیکن ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، مختار مطلق ہے، مختار کل ہے، الیاذ باللہ، یہ انسان کو اسی راستے پر لے جاتی ہے جس راستے پر یہ مشرکین مکہ چلے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. تو سب سے پہلا سبق یہاں پر اس سے مل رہا ہے لا تعبدون ما اعبد. فرمایا اے کافرو تم اس خدا کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں، حالانکہ مانتے تھے وہ اس خدا کو. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کیا کہا کہ آج خدا نے اپنے سارے اختیارات بندوں کو دے دیے. تو اللہ بچائے اس عقیدے سے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے ہر شائبے سے اپنے آپ کو بچایا جائے جو شرک کا شائبہ ہو. دوسرا سبق اس سورت کریمہ سے ہمیں یہ مل رہا ہے کہ صلح اچھی چیز ہے، مصالحت اچھی چیز ہے، لیکن اسی وقت اچھی ہے جبکہ اپنے اصولوں کو قربان نہ کرنا پڑے. اگر کوئی مصالحت، کوئی صلح اس کی ان شرائط پر ہوتی ہے جس کے ذریعے اپنے دین کا نقصان ہو رہا ہے، یا دین کی قربانی دینی پڑ رہی ہے، یا دین کے شریعت کے کسی حکم کی قربانی دینی پڑ رہی ہے، ایسی صلح کسی مسلمان کے لیے قابل قبول نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے قائل تھے. آپ نے بہت سے یہودیوں سے صلح کی مدینہ منورہ میں، حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ سے صلح کی،
قرآن نے خود فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر یہ کافر لوگ صلح پر آمادہ ہوں تو تم بھی آمادہ ہو جاؤ صلح کے اوپر، لیکن صلح کبھی اس شرائط کے اوپر کہ جس کے نتیجے میں انسان کا دین مجروح ہو، وہ کسی مسلمان کے لیے قابل برداشت اور قابل قبول نہیں۔ چنانچہ یہاں یہی پیشکش کی گئی تھی کہ وہ صلح کر لو، ایک سال تم عبادت کرو ہمارے معبودوں کی، ایک سال ہم عبادت کریں تمہارے معبود کی۔ تو اس صلح کو رد کر دیا گیا، لکم دینکم ولی دین۔ پھر اگر تم یہ کہتے ہو تو پھر تمہارا دین تمہارا، ہمارا دین ہمارا، ہم صلح کرنے کو تیار نہیں۔ یہ سبق ہمیں مل رہا ہے کہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت سے تنازعات کھڑے ہوتے ہیں، اور ان تنازعات کے اندر بعض اوقات صلح کی نوبت آتی ہے، تو کوئی ایسی صلح جس کے نتیجے میں دین کا کوئی حکم مجروح ہو رہا ہو، وہ مسلمان کے لیے قابل قبول اور جائز نہیں ہے، وہ مسلمان کے لیے قابل قبول نہیں۔ ہاں، جس سے دین کا کوئی نقصان نہ ہوتا ہو، دین مجروح نہ ہوتا ہو، تو پھر بے شک وہ صلح قابل قبول ہے۔ صاف صاف حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کر کے کسی بھی انسان کی اطاعت و انسان کے ذمہ لازم نہیں، باپ ہو، ماں ہو، شوہر ہو، بیوی ہو، بچے ہوں، وہ اگر کوئی کام کرنے کو کہیں اور وہ خدا کی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے، تو حالانکہ ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کا حکم ماننا اتنا اہم فریضہ ہے اور اس کے اوپر قرآن نے اتنا زور دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ کوئی گناہ کے کام کو کہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر وہ تمہارے اوپر زور ڈالے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو کبھی ان کی اطاعت نہ کرنا۔ ہاں، دنیا کے اندر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، خوش سلوبی کے ساتھ، خوش خلقی کے ساتھ ان سے برتاؤ کرنا، لیکن ان کی بات نہیں ماننا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر فرمائی ہے ہر چیز کی، اور اس حدود کے دائرے میں آدمی رہ کر کام کرتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں ان کو ایک جہاد پر بھیجا گیا تھا۔ وہاں کچھ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو کچھ تکلیف پہنچی، اور انہوں نے جو مد مقابل دشمن تھا، اس نے، جو ایک بادشاہ تھا، اس نے مسلمانوں کو گرفتار کر لیا اور اچھی خاصی بڑی تعداد مسلمانوں کی اس کے ہاتھوں گرفتار ہو گئی۔ عبداللہ ابن حذافہ اس کے سردار تھے، مسلمانوں کے سردار تھے۔ بادشاہ نے ان کو بلا کر کہا کہ میں تمہیں چھوڑنے کو تیار ہوں، لیکن ایسا کرو کہ ایک مرتبہ تم میرے سامنے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر دو اور اپنے اسلام کے عقیدے سے دستبرداری کا اعلان کر دو، تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم مر کر بھی زندہ ہو جاؤ تو کبھی میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کہا کہ دیکھو، اگر نہیں چھوڑو گے تو میں دردناک طریقے سے قتل کروں گا۔ کہا قتل جس طرح چاہو کر دو، میرے ٹکڑے کر دو، لیکن میں اس کلمہ توحید سے دستبردار ہونے والا نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھو، تمہیں موت بھی ایسی دوں گا کہ لوگوں کے لیے نشان عبرت ہوگی۔ کہا کہ تم جیسی موت دینا چاہو مجھے دے دو۔ تو اس نے یہ کیا کہ ایک بڑی کڑھائی منگوائی، اس میں تیل ڈالا، آگ پر اس کو رکھا اور اس میں کڑھائی میں تیل بھرا اور تیل کو کھولا دیا۔ وہ بائل ہونے لگا وہ تیل۔ جب وہ تیل کھول رہا تھا
تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان کو اس نے پکڑ کر اور اس کڑھائی کے اندر ڈال دیا، کھولتے ہوئے تیل میں، آگ کے اوپر رکھے ہوئے تیل میں مسلمان کو ڈال دیا۔ جس وقت وہ وہاں پر گرے تو روایات میں آتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ان کا جسم کے اعضاء الگ الگ ہو گئے اور بالکل جل کر راکھ ہو گئے۔ یہ منظر آنکھوں سے دیکھا عبداللہ ابن حذافہ، کہا کہ دیکھو اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو یہی عمل تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو اس نے کہا دیکھو، دیکھا نا اب نرم پڑے، رونے لگے اس کو دیکھ کر۔ کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے، کاش کہ میرے پاس 100 جانیں ہوتی تو ہر جان میں اسی طرح اللہ کے سامنے اللہ کے حضور قربان کرتا، اس لیے رو رہا ہوں۔ جب ان کا یہ عزم اور استقلال دیکھا بادشاہ نے تو کچھ اس کے دل میں خیال آیا کہ کیا قوم ہے جو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی ہے اور پھر بھی کہتی ہے ایک جان نہیں 100 جانیں اس طرح قربان کرنے کو تیار ہوں۔ تو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں کچھ نرمی ڈالی۔ اس نے کہا اچھا دیکھو کہ اب تم اپنے دین سے تو ہٹنے والے نہیں ہو، لیکن ایک کام کر لو، وہ یہ کہ آگے بڑھ کر میری پیشانی کو بوسہ دے دو، میری پیشانی کو اگر بوسہ دے دو گے تو چھوڑ دوں گا تم۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ فرماتے ہیں نے فرمایا کہ صرف مجھے چھوڑو گے یا میرے سارے ساتھیوں کو چھوڑو گے؟ اگر تم میرے سارے ساتھیوں کو چھوڑنے کو تیار ہو تو میں تمہاری پیشانی پر بوسہ دے دوں۔ اس نے کہا میں سارے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا۔ عبداللہ ابن حذافہ آگے بڑھے، اس کے پیشانی کو بوسہ دیا اور سارے ساتھیوں کو لے کر آ گئے، چھڑا کر لے آئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو اس واقعے کی اطلاع ملی، جو مدینہ منورہ وہ آ رہے تھے تو مدینہ منورہ حضرت فاروق اعظم اپنے ساتھیوں کو لے کر ان کے استقبال کے لیے مدینہ منورہ سے باہر نکلے۔ عبداللہ ابن حذافہ کو گلے سے لگایا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا کہ میں تمہاری پیشانی پر بوسہ دیتا ہوں کہ تم نے اس بوسے کے ذریعے تمام مسلمانوں کو چھڑا لیا۔ کیا بات تھی؟ بات یہ تھی، ورنہ کوئی کہنے والے یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں تو کافر ہے تیری پیشانی پہ کیوں بوسہ دوں، لیکن یہ حدود اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہیں کہ کفر کا کلمہ اگر موت بھی آ رہی ہو تو زبان سے نکالنے کی اجازت تو ہے، کفر کا کلمہ زبان سے نکالنے کی اجازت تو ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ انسان جان دے دے اور کفر کا کلمہ زبان پر نہ لائے، افضل یہ ہے۔ اگرچہ اجازت ہے کہ زبان سے نکال دے، دل میں ایمان ہو، زبان سے اس نے کوئی کلمہ کفر کا نکال دیا، جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ جان دے دے اور کفر کا کلمہ زبان سے نہ نکالے۔ تو وہاں پر جان دینے کے تیار تھے، کفر کا کلمہ زبان سے نکالنے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا شخص کسی گناہ پر مجبور کرے کہ یہ گناہ کر لو ورنہ مار دوں گا، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ گناہ کرنا واجب ہے اس صورت میں جان بچانے کے لیے۔ اگر تم نے اس وقت اس کام کا ارتکاب نہ کیا، گناہ گار ہوگے، اس واسطے کہ تم نے اپنی جان جو تمہارے پاس اللہ کی امانت تھی وہ تم نے اس طرح قربان کر دی، وہ جائز نہیں۔ تو عبداللہ بن حذافہ نے دیکھا کہ کافر بادشاہ کی پیشانی کو بوسہ دینا زیادہ سے زیادہ گناہ ہے، اس کی تعظیم گناہ ہے، اس کو پیشانی پر بوسہ دینا اس لحاظ سے تعظیم کے لحاظ سے گناہ ہے، لیکن جان بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے یہ مصالحت قابل گوارائی ہے، قابل قبول ہے، چنانچہ انہوں نے قبول فرما لی۔ یہ ہے اللہ کی حدود کہ کہاں آدمی ڈٹ جائے اور کہاں آدمی جھک جائے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمائی ہے حدود۔ اس کا نام ہے دین کی سمجھ، اس کا نام ہے تفقہ فی الدین، اور اسی کی تلقین ہمیں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو یہ آیت صورت ہمیں یہ دے رہی کہ جہاں تمہیں مصالحت ایسی ہو جس سے دین مجروح ہو رہا ہو وہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ ہاں جہاں شریعت نے جہاں جہاں گنجائشیں دی ہیں تو وہ تم بے شک صلح کے لیے اختیار کر سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔